ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ تو ہم جب اسے یاد کرتے ہیں تو اس کے ساتھ اس کے حبیب کو بھی یاد کرتے ہیں۔ جب اسے یاد کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے، اس کی یاد کی وجہ سے، اس کی یاد کی برکت سے رب العالمین ہمارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب گناہ ہمارے بخشے جاتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے، رب فرماتا ہے کہ اے میرے بندو اب تمہارے گناہ بخش گئے ہیں، بخش دیے گئے ہیں، اب کیا کرو، اب یہ کرو کہ ولی والدیہ، اب اپنے والدین کی بخشش کی دعا مانگو۔ ربنا اغفر لی، پہلے اپنی بخشش، محفل مبارکہ سجائی، تلاوت ہوئی، ثناخوانی ہوئی، حمد باری تعالیٰ ہوئی، اس کی برکت سے رب العالمین نے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اب کیا ہے، اس قابل ہم بن گئے کہ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ تمہارے گناہ معاف ہو گئے، اب تم اس قابل ہو کہ تم جس کے لیے دعا مانگو میں اس کی بخشش کروں گا۔ سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اللہ والوں کی بارگاہ کے اندر جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم یہ عقیدہ اور ایمان رکھتے ہیں کہ ہم سے زیادہ نیک اور پارسا ہیں اللہ والے، ہم سے زیادہ نیک اور پارسا ہیں اللہ کے مقرب بندے، اسی لیے ہم ان کے پاس جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ جو رب العالمین ہے وہ پاک بندوں کی سنتا ہے، وہ پاک بندوں کی سنتا ہے۔ اچھا ہم پاک ہو گئے، پاک ہونے کے بعد رب نے یوں فرمایا کہ اب تمہیں بخش دیا ہے، اب ربنا اغفر لی کے بعد ولی والدیہ، اپنے والدین کی بخشش مانگو۔ محفل مبارکہ اس سال ثواب کی ہے، والدین کی بخشش مانگیں گے، حضرت صاحب سے دعا کرائیں گے، اس کے بعد رب العالمین کی طرف سے یہ خوشخبری ہے کہ تمہیں بھی بخشا، اپنے ذکر کی وجہ سے، استغفار طلب کرنے کی وجہ سے تمہیں میں نے بخش دیا، اور پھر تم نے جو دعا مانگی والدین کے لیے انہیں بھی میں نے بخش دیا۔ میری رحمت یہیں تک محدود نہیں، بلکہ اب تم جس کے لیے دعا مانگو گے میں اس کو بخشتا چلا جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ، مومنین کے لیے مغفرت کی دعا مانگتے چلے جاؤ، میں رب العالمین ان کی بخشش کرتا چلا جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ محفل مبارکہ در حقیقت سب سے پہلے اپنے لیے استغفار طلب کرنے کی ہوتی ہے کہ اس میں جب ہم آتے ہیں، آنے کے بعد اس کا ذکر کرتے ہیں، جب اس کا ذکر ہوتا ہے اس کا ذکر کرنے والا کبھی ناپاک نہیں ہو سکتا، اور اگر ناپاک آیا بھی ہے تو اس کے ذکر کی برکت سے رب العالمین پاکی عطا فرما دیتا ہے، گناہوں سے پاک فرما دیتا ہے، پھر وہ دعائیں مانگتا چلا جاتا ہے، رب العالمین دعاؤں کو قبول کرتا چلا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اکثر دیکھ لیں جی، کاروبار لوگوں کا چل پڑا، وہ جی نمازی ہو گیا بندہ، سنت رسول چہرے پہ صدقے، وجہ کیا ہے کہ اس کا تعلق کہیں نہ کہیں اللہ کے ذکر کی محفلوں سے ہوا کرتا ہے، وگرنہ تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار ملتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے یہی فرمایا نا، ہم نے دیکھا ہے کہ تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار ملتے ہیں۔ بہرحال اللہ رب العزت محترم اسحاق نقشبندی صاحب کی مغفرت فرمائے، اور یہ جو شاکان رسول ہوتے ہیں نا، یہ در حقیقت ان کا ہوتا ہے انتقال، یہ منتقل ہوتے ہیں۔ وہ شعر پڑھنا